احمد حاتب صدیقی کی تحریر سے ماخوذ ایک کہانی سنیے کہ کسی دور افتادہ دیہات میں ایک معزز مہمان آیا. بڑی آؤ بھگت ہوئی. گاؤں کا گاؤں اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا. کھانے کا وقت آیا تو انواع و اقسام کی نعمتیں اس کے سامنے دسترخوان پر لا کر چن دی گئیں. ساتھ ہی ایک لمبا سا اور موٹا سا ڈنڈا بھی لا کر رکھ دیا گیا. مہمان نعمتیں دیکھ کر تو خوش ہوا مگر ڈنڈا دیکھ کر ڈر گیا. سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ لوگ یہ ڈنڈا کس لیے لائے ہیں؟ میزبانوں نے کہا، بس یہ ہماری روایت ہے، بزرگوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. مہمان آتا ہے تو اس کے آگے کھانے کے ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی رکھ دیتے ہیں. مہمان کی تسلی نہ ہوئی. اسے خوف ہوا کہ کہیں یہ تمام ضیافت کھانے کے بعد ڈنڈے سے بھی ضیافت نہ کی جاتی ہو. اس نے پھر تفتیش کی اور پوچھا کہ پھر بھی اس کا کچھ مقصد تو ہوگا، کچھ تو استعمال ہوگا، آخر صرف مہمان کے آگے ہی ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے؟ میزبانوں میں سے ایک نے کہا، اے معزز مہمان، ہمیں یہ مقصد معلوم ہے نہ استعمال. بس یہ بزرگوں سے چلی آنے والی ایک رسم ہے. آپ بے خطر کھانا کھائیے. مہمان نے دل میں سوچا، بے خطر کیسے کھاؤں؟ خطرہ تو سامنے ہی رکھا ہوا ہے. پھر اس نے اعلان کر دیا، جب تک آپ لوگ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے یہاں بزرگوں کے زمانے سے مہمان کے دسترخوان پر ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے، کیڑے کو پتھر میں رزق پہنچانے والے کی قسم میں آپ کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا. اب تو پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی کہ مہمان نے کھانے سے انکار کر دیا ہے. گاؤں کے ایک بزرگ بلائے گئے. انہوں نے سارا ماجرا سنا اور دسترخوان پر رکھا ہوا ڈنڈا دیکھا تو برس پڑے، ارے کم بختو، تم نے اتنا بڑا ڈنڈا لا کر رکھ دیا. اسے کم کرو. ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے اتنا بڑا ڈنڈا نہیں رکھتے تھے. ڈنڈا فلفور آری سے کاٹ کر 2-3 فٹ کم کر دیا گیا مگر مہمان پھر بھی مطمئن نہیں ہوا. اسے اپنے سوال کا جواب درکار تھا. اب ایک نسبتاً زیادہ بڑے بزرگ بلائے گئے. انہوں نے بھی سارا ماجرا سنا. انہوں نے بھی ڈنڈا ناپ کر دیکھا اور انہوں نے بھی اعتراض کیا اور کہا کہ ڈنڈا اب بھی بڑا ہے. ہمارے بزرگ تو مہمانوں کے آگے ایک چھوٹی سی پتلی سی ڈنڈی رکھا کرتے تھے. مذکورہ بزرگ کے کہنے پر باقی ماندہ ڈنڈا کاٹ کر اور چھیل کر ایک چھوٹی سی ڈنڈی بنا دیا گیا. گو کہ اب ڈنڈے کا سائز اور جسامت خطرے سے باہر ہو گئی تھی مگر مہمان کا تجسس برقرار رہا. اب تک آنے والے بزرگوں نے صرف سائز اور خطرات ہی کم کیے تھے، اس کا استعمال اور اس کا مقصد کوئی نہ بتا سکا تھا. مہمان اب بھی کھانا زہر مار کرنے پر تیار نہ ہوا. اب ڈھونڈ ڈھانڈ کر گاؤں کا ایک ایسا بزرگ لایا گیا جس کے سر کے بال ہی نہیں بھویں تک سفید ہو چکی تھی، دکھائی بھی کم دیتا تھا. جب انہیں ڈنڈے کی شکل و صورت اور اس کا سائز تفصیل سے بتایا گیا تو وہ بھڑک کر اپنی لاٹھی ڈھونڈنے لگے. چیخ کر بولے، ارے عقل کے اندھو، ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے ایک چھوٹی سی پیالی میں ایک ننا منا سا تنکا رکھا کرتے تھے تاکہ اگر مہمان کے دانتوں کی ریخوں میں گوشت کا کوئی ریزہ پھنس جائے تو وہ خلال کر کے اسے نکال باہر کرے. زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی نئی بات، کوئی بدعت شروع تو خلال کے تنکے ہی سے ہوتی ہے مگر پھر اس کے پیروکار اپنی سادہ لوہی میں اسے بڑھا کر لمبا سا اور موٹا سا ڈنڈا بنا دیتے ہیں اور نسل در نسل چلتے چلتے وہ کچھ سے کچھ ہو چکی ہوتی ہے. اسی طرح نام نہاد علماء اور جعلی پیر فقیر بھی دین کی تعلیمات کو اپنی ناقص تعلیم سے کچھ بنا دیتے ہیں. اقبال نے بھی پنجابی مسلمان کے نام سے اپنی نظم میں عام مسلمانوں کے جعلی پیروں فقیروں کے ہتھے چڑھنے کا رونا ان الفاظ میں رویا ہے کہ مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد. یعنی مذہب کے معاملے میں پنجابی مسلمان کی طبیعت جدت بہت پسند کرتی ہے. کوئی شخص کوئی نئی چیز مذہب کے نام پر پیش کر دے تو پنجابی اس کی طرف دوڑتا ہے، اگرچہ زیادہ دیر وہ اس عقیدے پر قائم نہیں رہتا. تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. تحقیق اور ریسرچ کرنی پڑے تو اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی لیکن پیری مریدی کا کھیل ہو تو بہت جلد دل ہار جاتا ہے. تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. اگر کوئی شکاری تعویل کا جال بنا کر بیٹھ جائے تو یہ اس پرندے کی طرح دوڑتا ہے جو دانہ دیکھتے ہی گھونسلے سے زمین پر اتر کر جال میں پھنس جاتا ہے. اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.